الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 5واں پارہ ہے۔ اس پارے کے کل 17 رکوع ہیں اور یہ مکمل پارہ سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ اس پارے میں بنیادی طور پر 8 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ہے خانہ داری کی تدابیر، یعنی اپنے گھر والوں کی تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے اللہ رب العالمین اس پارے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2 عدل و احسان، نمبر 3 جہاد کی ترغیب، نمبر 4 منافقین کی مذمت، نمبر 5 قتل کی سزائیں، نمبر 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف، نمبر 7 ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پارے کے اندر، نمبر 8 سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ تو نمبر 1 اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کی کس طرح تربیت اور اس کی کیا کیا تدابیر ہونی چاہیے۔ تو پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا۔ پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدابیر وہ بتائی گئیں۔ پہلی یہ کہ بیوی کو واضح نصیحت کرے، اگر وہ نہ مانے تو اپنا بستر الگ کر لے، اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر انتہائی اقدام کے طور پر حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ عدل و احسان۔ عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے، کیونکہ عدل کے ذریعے سے، احسان کے ذریعے سے ہی ایک معاشرہ تکمیل پاتا ہے۔ نمبر 3 کی جہاد کی ترغیب دی گئی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں جہاد کی ترغیب دی ہے، اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ منافقین کی مذمت اور مسلمانوں کو ان سے چکنا رہنے کی ترغیب دی اور خبردار کیا کہ یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ان سے بچیے۔ اور 5ویں بات یہ بیان ہوئی کہ قتل کی سزائیں کیا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں قتل کی سزائیں بیان کی ہیں، اور قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ اور نمبر 6 ہے کہ ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ جہاں اللہ رب العالمین نے جہاد کی ترغیب دی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے، تو اس لیے صلاۃ الخوف بیان ہوئی۔ اور نمبر 7 ہے کہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے اس بارے میں کہ ایک شخص جو بظاہر مسلمان تھا مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ السلام تک یہ واقعہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے والے تھے کہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما ایک منافق ہے مسلمان لیکن وہ منافق ہے، چنانچہ وہ چور مکہ چلا گیا اور جا کر کافر بن گیا۔ اور 8ویں بات سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی اللہ رب العالمین نے، یعنی شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، کیونکہ منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے قیامت والے دن۔